السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اس وقت تلاوت کی گئی ہے سورہ انفال کی چند آیات ہیں۔ یہ ساری کی ساری سورت شریفہ جہاد کے سلسلے میں ہے۔ کفر کے مقابلے کے لیے اللہ پاک نے احکامات نازل فرمائے۔ صرف اسی صورت میں نہیں، جا بجا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جتنی قرآنی جہاد کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہیں یہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی، جہاد ان پہ فرض تھا۔ اسلام کے لیے سر کٹانا، گلا کٹوانا، خون بہانا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ صحابہ کرام کا طرز امتیاز تھا، ان کا مزاج تھا، ان کی عادت تھی۔ وہ لوگ صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کے خون کا ہر قطرہ کلمہ پڑھتا تھا۔ تم کہتے ہوگے کہ تجھے کیسے معلوم؟ مجھے قرآن کریم نے بتایا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ کر سونے والے نہیں تھے۔ ہم تو تمہیں یہی بتائیں گے نا، یہ ایت پڑھ کر سو جاؤ گے ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، کلمہ پڑھ کے سو جاؤ گے تو ساری رات ابدال بنے رہو گے۔ صحابہ کرام یوں نہیں کرتے تھے۔ اور اگر میری تیری طرح صحابہ کرام بھی سست ہو جاتے، نعوذ باللہ، خدا کی قسم آج تیرے سر پہ چوٹی ہوتی، رام رام کرتا پھرتا اور حلال کا پیدا نہ ہوتا۔ ہم سب اگر صحابہ کرام محنت نہ کرتے، قربانی نہ دیتے، رات دن ایک نہ کرتے، ہم میں سے آج کوئی حلال کا نہ ہوتا۔ خدا کی قسم، بلال کی پیٹھ پہ پڑنے والے کوڑوں کی قسم، آج اسلام صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ آج کشمیر میں ہندوستانی کافر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ میں نے اخبار سن لیا، آپ نے پڑھ لیا، چل بھائی، تب تھوڑی سی دیر باتیں ہو گئی، تبصرہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، کون کرے؟ مسلمان دنیا میں جتنا اس وقت ہے، جب سے یہ زمین آسمان پیدا ہوا، اتنی بڑی تعداد میں اسلام، یقین، ایمان والے اس زمین پہ کبھی آئے ہی نہیں۔ بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں، تاریخ کی روشنی میں تعداد کے لحاظ سے اتنی کثرت کبھی نہیں ہوئی۔ کبھی مسلمان سینکڑوں کی تعداد میں تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر لاکھوں کی تعداد میں ہوئے، پھر کروڑوں کی تعداد میں ہوئے، اب تو اربوں کی تعداد میں ہے مسلمان۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کے غلام ہو، دیوانے فرمانے ہو، اور چاروں طرف سے ان کے گلے کاٹے جائیں، ان کو ذبح کر دیا جائے؟ آذربائیجان میں مسلمان کا خون بہ رہا ہو، آرمینیا میں ان کا خون بہ رہا ہو، فلسطین میں اسرائیلی یہودی بدماش مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مسلمان آرام سے بدماشی کر رہا ہے، شراب پی رہے ہیں،
نشے میں مبتلا ہے، ہر آدمی اقتدار کے پیچھے لگا ہوا ہے، قرآن سے، ایمان سے، یقین سے کسی کا واسطہ ہی نہیں۔ کسی نے ایک آیت کو ٹھوکر ماری ہوگی، تم نے اب قرآن کو ٹھوکر مار رکھی ہے، اس لیے تمہیں کوئی نہیں، تمہیں اپنے قرآن کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، دولت کا پتہ ہے، پیسے دے دو، وہ کھانا پڑے ہم تیار، سور کھانا پڑے ہم تیار۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل سے جذبہ جہاد نکل گیا، جس کے دل سے کفر کو دیکھ کر، شرک کو دیکھ کر مٹانے کا درد نکل گیا، حضرت علی فرماتے میں اس کو زندہ ہی نہیں مانتا، وہ زمین پہ پھر رہا لیکن میں اس کو مردہ کہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو برائی کو دیکھ کر اس کو مٹانے کے لیے تڑپ نہیں رکھتا، وہ مردہ ہے، زندہ ہے ہی نہیں۔ اس کی غیرت مر گئی، اس کی اہمیت مر گئی، اس کا ایمان مر گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نگاہ نبوت نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نگاہ نبوت پڑی تو اتنے بڑے بڑے جیالے پیدا کیے، کوئی آدمی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانے کی تو مرد رہے، جوان تو جوان رہے، عورتیں نرالی تھی۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئی، جنگ کی تیاری ہے، جنگ بدر کی تیاری ہو رہی ہے، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرماؤ، جہاد میں، لڑائی میں، جنگ میں بھی جاؤں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کے کیا کرے گی؟ عورت ذات ہے، عمر رسیدہ ہے، تیرا کیا کام ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا ضرور جاؤں گی، زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، میں لوگوں کو تیر پکڑاؤں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، کسی کو کوئی چیز دوں گی، کسی کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جاؤں گی، بہرحال جاؤں گی ضرور، مجھے آپ اجازت فرما دیں۔ اندازہ لگا مدینے پاک کی بوڑھی عورت پہ قربان جاؤں، جہاد کے لیے اس کو حکم نہیں دیا، اس کو بلوا کے کہا نہیں، وہ اللہ کے نام کو چمکانے کے لیے، توحید کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لانا چاہتی ہے، اور بار بار استدعا کرتی ہے، عرض کرتی ہے، گزارش کرتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ کوئی کسی طرف سے لڑا، کوئی کسی طرف سے حملہ کرنے لگا، جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کوئی جماعت کی حفاظت کرے گا، کوئی مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، کوئی اپنے مال کی حفاظت کرے گا، کوئی اپنی جان کی حفاظت کرے گا، میرے آقا اجازت دو میں تلوار لے کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گی۔ اجازت عطا فرما دیں۔ تین طرف مرد تلوار لے کر پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، دشمن آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دیں۔ ایک طرف ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑی ہو گئی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ادھر مڑ کے دیکھتے تھے، مڑ کے دیکھتے تھے ام عمارہ والے رخ کی طرف، سمجھ گئی، سامنے آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف جو آپ مڑ کے دیکھتے ہیں میں اس کی وجہ سمجھ گئی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تین طرف آپ کے پہرے دار مرد ہیں، میں عورت ہوں،
عرض کرنے لگی میرے آقا مالک کائنات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میری طرف سے کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن پہ عمل ان کا تھا یا میرا تیرا عمل ہے؟ قرآن والے تو یہ تھے، عورت ذات۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے جو حملہ کرنے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 7 کافر قتل کر دیے، 7 کافر قتل کر دیے، 13 زخم تلواروں کے اپنے اوپر کھا لیے۔ قرآن والے، ایمان والے، یقین والے، نبی والے یہ لوگ تھے۔ بدر ختم ہو گیا، واپس آئی مدینے میں، سال گزر گیا، کافی دن گزر گئے، وہ زخم صحیح نہ ہوئے، جو تلواروں کے کافروں کی تلواروں کے زخم تھے وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، احد کا دن آ گیا، جنگ احد کا وقت آ گیا۔ اس کمزوری نے زخموں سے خون بہ بہ کر بڑی کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ احد کے موقع پر آنکھیں بھی جواب دے گئی۔ اور نوجوانوں، جس عمر میں اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی ہے اور خدمت کی ہے اور 7 کافر قتل کیے ہیں، اگر میں اس کی عمر بتاؤں جو علماء نے لکھی آپ حیران ہو جائیں گے، 90 سال عمر ہے۔ اس عمر میں یہ جذبہ، اس عمر میں یہ عقیدت، یہ محبت، یہ لگن، یہ سوز و گداز۔ www.shahideislam.com سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی مشہور صحابیاں ہیں، علماء کا اتفاق ہے، اہل عرب کا اتفاق ہے کہ عرب میں، عجم میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کا شعر کسی نے نہیں کہا، اتنی بڑی شاعرہ تھی۔ بیٹے ہیں، ذرا کم عمر ہیں، جہاد کا اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں، مغرب کی نماز پڑھی، صلاۃ الاوابین پڑھی، نفل پڑھے۔ کبھی عورتیں نفل بھی پڑھا کرتی تھی، نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتی تھی، اب تو الحمدللہ فرض نماز بھی نصیب نہیں۔ صبح دیر سے اٹھنا، شام کو بکواس بازی میں لگے رہنا۔ اب جو عورت 5 وقت نماز سے بغاوت کرتی ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ اولاد ابدال پیدا ہوگی؟ ساری خرابی تو یہاں سے چلتی ہے۔ جناب خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی، صلاۃ الاوابین پڑھی، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھی بیٹھی رونے لگ گئی۔ چھوٹے بچوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے امی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمانے لگی بیٹا تمہارے مطلب کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ بیٹے کہنے لگے امی جب تک بتاؤ گی نہیں ہم کھانا کھا نہیں سکتے، ہم پانی پی نہیں سکتے، ہمارے حلق سے کھانا گزرتا نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا کیا وجہ ہے۔ روتی روتی فرمانے لگی تمہیں معلوم ہے انفروا فی سبیل اللہ، مدینے میں جہاد کا اعلان ہو چکا، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اللہ کے نام کو روشن کرنا ہے، شرک بدعت کو مٹانا ہے، کفر کو ختم کر دینا ہے۔ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، تمہارا والد دنیا سے چلا گیا، میں عورت ذات ہوں، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، سارا مدینہ کل پرسوں جہاد ہوگا، بہشت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا، اے کاش میرا گھر دنیا میں آباد نہ ہوتا۔ ساری دنیا
اور اہل مدینہ کوئی مال دے رہا ہے، کوئی سواری دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی بیٹا پیش کر رہی ہے، کوئی خامد پیش کر رہی ہے، کوئی بھائی پیش کر رہی ہے، اور میں بد نصیب ہوں، کس کو بھیجوں میں؟ میرا گھر محروم ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا پھر امی جو حکم دو، ہم تو اس عمر میں بھی تیار ہیں، ہم تو اس عمر میں بھی تیار ہیں۔ صحابہ کرام کی اولاد تھی، ہماری اولاد تو نہیں۔ کوئی ہیرون پہ لگ گیا، کوئی شراب پہ لگ گیا، کوئی بدماشی پہ لگ گیا، کوئی گانوں پہ لگ گیا، کوئی سارا دن ساری رات بک 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 کرتے پھرتے ہیں۔ مسجد میں آنے کے لیے کسی کو کہو، ایسا منہ بناتا ہے کہ جیسا اس کے منہ میں لیمبو نچوڑ دیا، مسجد کے لیے کھٹا منہ بن جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ، میں ہر جمعے کہتا ہوں، ہم نے کبھی یہ بھی سوچ کر اولاد کو کوشش نہیں کی کہ کم سے کم گھر سے پہلی مرتبہ یہی اولاد ہی جنازہ اٹھائے گی، ہمارا جنازہ اٹھانے والے نمازی تو ہوں، یہ بھی نہیں۔ قبر پہ اعلان ہوتے دیکھے نمازی آدمی دو آگے آ جائیں، میت قبر پہ اتارنی ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں یتیم بچوں کو لے کر دربار رسالت میں تشریف لے آئی۔ اندازہ لگا وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی، وہ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی، وہ کتنی اللہ کے یہاں قبول ترین مائی ہوگی۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ کیسے تشریف لائی ہو، کیسے آئی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں مسلمان اپنے دل سے بنی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا، اور خدا کی قسم میرے رگ رگ مسلمان ہے، میرے خون کا قطرہ قطرہ مسلمان ہے۔ کتابوں میں آتا ہے یوں سر کو ہاتھ لگا کے کہنے لگی، کالی کملی والے مجھے کئی مرتبہ آواز آتی ہے میرے سر کے بال بھی کلمہ پڑھتے۔ کیسے آنا ہوا؟ کسی کے گھر سے آدمی جا رہا ہے، کوئی اونٹنی پیش کر رہا ہے، کوئی گھوڑا پیش کر رہا ہے، کوئی کپڑا، کوئی کھجور، کوئی مال۔ آقا آپ کو پتا ہے میں تو ایک بیوہ عورت ہوں، میرا یقین ہے کہ جنت لوٹے گی، لوگ جنت کمائیں گے، میرا گھر محروم رہے گا۔ میں ان دو یتیم اپنی یتیم پونجی کو لے آئی ہوں، کالی کملی والے غریب کا نذرانہ قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے ہیں، جہاد کے قابل نہیں، یہ کس طرح جہاد مقابلہ کریں گے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لو، چھوٹے بڑے نہ دیکھو، بیوہ کی یتیم پونجی ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ پردہ تو ذرا تکڑا سا معلوم ہوتا ہے، ارلی طرف والا ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو کہتے یا رسول اللہ دیکھ لو میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، خلسا مبارک ہو، مجاہد اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہمارا زمانہ ایسا ہونا یوں کونڈے ہو جاتے تھے، میں اس سے بھی چھوٹا ہوں جی، میں اس سے بھی چھوٹا ہوں۔ کافی عمر کے لوگ گاڑی میں اندر ٹکٹ لے لے، وہ ٹی ٹی آوے نہیں یوں جھک جاتے ہیں نیچے۔ یاد رکھو جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی تم نے سمجھی ہے۔ اس کو مجذوب کہتا ہے کہ وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت
اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، تیرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں یہاں پیر پیٹ کے چلے گئے، تو کب تک یہاں بیٹھا رہے گا؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، میرے آقا میری یتیم پونجی ہے، قبول فرما، بیوہ کا نذرانہ ہے، میں واپس لے کر نہیں جاؤں گی۔ صحابہ کرام کے اصرار پر، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیے۔ اندازہ لگا ماں چاہتی ہے میری اولاد قرآن کے لیے قربان ہو جائے، میری اولاد ذبح ہو جائے۔ ادھر منظوری ہوئی، ادھر قبولیت کے متعلق اجازت نامہ مل گیا، دونوں کو پکڑ کر الگ لے گئی، کہنے لگی آؤ آخری ہاتھ تمہارے سر پہ پھیر دوں اور مجھے بتاؤ میرے بچوں میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ بچے کہنے لگے ہماری امی جان ہو، ہماری والدہ ہو، ہماری اماں ہو۔ کہنے لگی اس پروردگار کی قسم ہے میں نے تمہیں حلال کا دنا، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، حلال کی روزی کما کر کھا کر تمہیں دودھ پلایا۔ اس پروردگار عالم کی قسم ہے میں نے تمہیں بغیر وضو بھی دودھ نہ پلایا۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا۔ بچوں نے پوچھا اماں اب تو خواہش پوری ہو گئی، اب تو آپ کی آرزو پوری ہو گئی، حسرت پوری ہو گئی، ہم تیار ہیں چاہے چھوٹے ہیں، کالی کملی والے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے لگی بیٹا موقع تو میرے رونے کا اب بھی آیا، اور وہ اس لیے اپنے آپ کو بچے سمجھ کر میدان سے اگر بھاگ گئے تو تمہاری ماں کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یاد رکھو یہ بات، اگر میں نے یہ سن لیا کہ کمر میں زخم آئے تو میں تمہیں معاف نہ کروں گی، دودھ نہ بخشوں گی، میں تمہاری اماں نہیں، تم میری اولاد نہیں۔ اسلام ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے میری کوئی دعا نہیں، میں دعا نہیں مانگتی تم واپس آ جاؤ، بچ کر آ جاؤ، بلکہ تمہارے سامنے دعا کرتی ہوں الہی، جھولی پھیلا دی خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے، الہی آج کسی کے بہادر قبول کرے گا، کسی کے جوان قبول کرے گا، کسی کے کڑیل قبول کرے گا، کسی کے بڑے بڑے ہیرے جواہرات جیسے جوان قبول کرے گا۔ مولا میری دعا کوئی نہیں کہ میرے بچے واپس آ جائے، تو غریب بیوہ عورت کا نذرانہ میرے یتیموں کو قبول فرما۔ اور بیٹوں کو کہنے لگی واپس نہ آنا، میری یہ بھی آرزو ہے، وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ کر انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور سجدے کر کر کے قبولیت کی دعا مانگتے جاؤں گی۔ حسرت یہی ہے کہ شہید ہو جائیں، کفر کا مقابلہ کریں، شرک کو مٹائیں، لعنت کو ختم کریں اس دنیا سے۔ ہم زبان سے بھی کفر پھیلاتے ہیں، اعمال سے بھی کفر پھیلاتے ہیں، پیسے سے بھی کفر پھیلاتے ہیں۔ مجھے پتا چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا کہ کس طرح گزارے کرتا رہا، کیا چلاکیاں مارتا رہا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ
باقی اللہ فرماتی ہے وہ لوگوں عورتوں پہ مرنے والوں کی بات نہیں، جائیداد کے پیچھے مرنے والوں کی بات نہیں، کرسی اور اقتدار پہ مرنے والوں کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ میرے لیے مر گیا، میرے نام پہ جس نے گلا کٹوایا، میرے نام پہ جس نے خون بہایا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ تو زندہ ہو جاتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں، جو میرے نام پہ مرا وہ مرا ہی نہیں۔ کیا انداز ہیں ان لوگوں کے۔ ہم نے دنیا میں دل لگایا، مال اپنا، اولاد اپنی، گھر اپنا، دکان اپنی، ملک اپنا، قرآن پر آیا، اسلام پر آیا، اس کا دھنی کون بنے؟ اسی لیے تو چاروں طرف مار پڑ رہی ہے۔ ہندو کافر کی جرت نہیں کہ مسلمان کا مقابلہ کرے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں کے قصے سنا رہا ہوں تاکہ شرم آئے کہ ہم مردوں کا کیا حال ہے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں رہتی ہے۔ اللہ پاک ہر آدمی، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ احد کا جنگ ہوا، یہ غریب شامل نہ ہو سکی، زخمی ہے، آنکھیں جواب دے گئی۔ اچانک مدینے میں کافروں نے غلط خبر اڑا دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ہائے ہائے، ام عمارہ کے ہوش اڑ گئے۔ اب یہ نہیں کہ میں کیا جب نظر نہیں آتا تو کیا چلوں گی، کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی۔ 90 سال عمر ہے، لاٹھی لے کر گھر سے باہر نکل گئی، احد کے میدان پہاڑ کے نیچے آ گئی۔ جو اوپر سے آتے ہیں رو رو کے کہتی ہے آنے والے ہو میرے آقا کی خیریت بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ، ایمان دیکھو، یقین دیکھو، محبت دیکھو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی ہے۔ www.shahideislam.com کسی اور نے آ کر اطلاع دے دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، اور سارے شہید ہو جائیں، میرے محبوب کی خیریت بتاؤ۔ www.shahideislam.com کسی نے آ کر خبر دی، گھبرانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں، یوں پہاڑ پر چڑھنا چاہتی ہے، کمزوری ہے، چڑھا نہیں جاتا، کوڑیوں سے کوشش کرتی ہے، یہ چھل گئی، گوڈے چھل گئے، گھٹنے چھل گئے، زخمی ہو گئی، خون اور بھی بہ رہا ہے۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اور سارے نہیں رہے، یہ تھوڑی بھی اپنی چھل والی پتھر میں یوں اڑا اڑا کر اوپر چڑھنا چاہتی ہے۔ کسی نے کہا میں ہمارا کہاں جاؤ گی، زخمی ہو رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ روتی ہوئی کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، مجھے بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، مدینہ میرے لیے سونا ہو گیا، مدینہ میرے لیے ویران ہو گیا۔ میں نے جب سنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے، میرا جینا کیا کرے گا، میں جی کے کیا کروں گی، اس دنیا میں جی کے میں نے لینا کیا ہے، میں اس لیے آئی ہوں، اور لوگوں مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو، میری خدمت کرو۔ کیا خدمت کریں؟ کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی،
میری آنکھیں ترس گئی، میری آنکھیں نڈال ہو گئی، میرا دل ڈوب گیا، میرا جسم جواب دے گیا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آرزو ہے، کیا حسرت ہے، کیا تمنائیں ہیں ان لوگوں کی بڑھاپے میں، آخری عمر میں عورت ذات ہو کر بھائی کی پرواہ نہیں، خامن کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں۔ اگر دل میں دکھ ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ چلی جاتی ہے، بڑھی جاتی ہے، کوشش ہو رہی ہے۔ اخبار پڑھ کر بیٹھنے والوں، ریڈیو پہ خبر سن کر تبصرہ کرنے والوں، تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آج کشمیر کا مظلوم مسلمان مر رہا ہے تو وہ تو لڑکے مر رہے ہیں، تم شاید بیٹھے بیٹھے ہی مر جاؤ۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے سہارے دیے، احد پہاڑ پہ چڑھایا، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، اور قبولیت کا یہ حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، رخسار مبارک سے خون بہ رہا ہے، خون تھوک رہے ہیں، پریشان ہے۔ اس حالت میں کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام عمارہ چڑھی آ رہی ہے، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، تھوڑی چھل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ کو زیارت کرانے کے لیے خود تشریف لا رہے ہیں، خود تشریف لا رہے ہیں اس حالت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے آج کئی رشتہ دار شہید ہو گئے۔ تشریف لا کر فرمایا تعزیت کے طور پر، ام عمارہ تیرے کئی رشتہ دار شہید ہو گئے، میں تیرے غم میں شریک ہوں۔ کہنے لگی آقا سارا جان چلا جائے، سارے رشتہ دار شہید ہو جائیں، مجھے کیا پرواہ، آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ آپ ہیں، میری کائنات ہے، آپ نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، مجھے اس جان میں کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہیں، اس کی کئی رشتہ داروں کی شہادت کی وجہ سے آگے بڑھی اور یوں رحمت والے کا دامن تھام لیا، آئے 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 دامن پکڑ لیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے موقع میں تم پتہ نہیں کیا منگواتے، میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا عرض کرتا، جی یوں دعا مانگ دو۔ زیادہ سے زیادہ ہم تو یہی دعا منگواتے، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، چاہے کتنا بڑا بے ایمان بننا پڑے، لیکن کوئی نہ کوئی صدارت کا، وزارت کا عہدہ ان کا ملنا چاہیے۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں ہاتھوں سے دامن رحمت والا تھام لیا اور کہنے لگی تیری صورت، تیری سیرت، تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی۔ او میرے آقا میری آرزو پوری نہیں ہوئی، میری حسرت پوری نہیں ہوئی، میری تمنا پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ آقا دعا فرما دو، اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ چارپائی پہ مرنا بھی کوئی مرنا ہے۔ ام عمارہ کہتی ہے آقا دل چاہتا ہے
میت میدان جہاد سے اٹھے، گھر سے جنازہ نکلا تو کیا نکلا؟ حضرت ابو ایوب انصاری سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بیمار ہے، جہاد کے لیے جماعت یوں قریب سے گزری، ان کو بلوایا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا آپ تو بیمار ہیں۔ فرمایا مہربانی کرو، بیمار ہوں تو کیا، اپنی کسی سواری پہ لاد کے یوں ہی لیے چلو، اور راستے میں اگر میری موت آ جائے تو وہاں دفن نہ کرنا، ساتھ لیے چلنا، جہاں کفر سے مقابلہ ہو، جہاد ہوگا، مجھے وہاں پھینک دینا، شاید کسی کی سواری کا میرے اوپر پیر آ جائے، میں بھی اللہ کی عرض کروں گا مولا اگر شہادت نہیں حاصل کر سکا تو یہ نشان لے کر آیا ہوں، میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں اور میرے اوپر زخم آئے ہیں، مولا مجھے بھی جنت عطا فرما۔ یہاں بیان دے دے کر سب کچھ حاصل کر رہی ہیں، بیان دے دو جنت مل جائے گی، یوں کر دو یہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا جب اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے۔ ان اسمبلیوں کے، ان پارٹیوں کے فیصلے وہاں نہیں چلیں گے، یاد رکھو یہ بات۔ تم ہیرے جواہرات کے انبار لگا لو، کتنے بڑے دولت مند بن جاؤ، تم کتنے ہی بڑے اقتدار کے مالک بن جاؤ، پھر بھی میں قسم کھا کہتا ہوں موت کا جھٹکا لگے گا، ساری کسر نکل جائے گی، ساری کسر نکل جائے گی۔ www.shahideislam.com آج مخلوق کا خون پیتے لوگ، مخلوق کو تنگ کر کے بڑی خوشی مناتے ہیں۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ لگا احد پہاڑ کے اوپر کھڑی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے اور کانپ رہی ہے کمزوری کی وجہ سے، عرض کرتی ہے میرے آقا، اور کوئی تمنا نہیں اور کوئی حسرت نہیں اور کوئی آرزو نہیں، دعا فرماؤ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں مانگی، کیسے مانگے؟ وہ تو اس ساری کائنات میں اس امت میں ایک ہی جوان تھا جو 5 وقت بلا ناغہ ہر وقت دعا مانگتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے دروازے پہ سر دینا چاہتا ہوں، سر پیش کرنا چاہتا ہوں، سر میرا ہو، در تیرا ہو، حکم تیرا ہو، قربانی میری ہو، میری بڑی تمنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتے تھے، اللہ پاک نے اتنی قبول فرمائی، او میرے فاروق کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب تیری باری آئے گی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، مسجد نبوی آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ کیا مانگا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرما دی، کسی اور جنگ میں اصرار کر کے چلی، اصرار کر کے مجاہدین میں شامل ہوئی،
खच्चर से गिरी, ये गर्दन टूट गई, वहीं शहीद हो गए। औरतों की शहादत की तमन्नाएं थी, नबी से दुआ कराई, अपने लिए हर वक्त दुआ करती थी। और हम सब यूं दुआ करते हैं, यूं मर जाऊं, बादशाह बनकर मर जाऊं, वजीर बनकर मर जाऊं। याद रखो, जितने बड़े बन के मरोगे उतनी रगड़ाई ज्यादा होगी। इसलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बितू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, पैर जमा कर रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, कामयाब हो जाओगे। वअतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, आपस में मिलजुल के रहो। ये नाइत्तेफाकी का जो इस उम्मत से अज़ाब है, उसी ने तो सारा बेड़ा गर्क किया है। 4 आदमी भी एक मशवरे पे, एक सलाह पे जमा नहीं होते। और जमा क्यों नहीं होते कि आप अपने लालच में, अपने अपनी तमा में। जहां जहां कोई MP MNA मरा, कुछ वहां लोगों ने ज्यादा खर्चा किया। खुदा की कसम, कई लोग मुझे मिले, इलाके के लोग दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे इलाके का भी MLA मर जाए। कुछ इलाके का फायदा होगा, कुछ नालियां बनेंगी, कुछ सड़कें बनेगी, फलाना मरेगा। अब देखो, तुम बड़े बने तो तुम्हारे मरने की घर घर दुआएं हो रही हैं। जब ये लोग तुम्हारे मरने की दुआएं कर रही हैं तो जन्नत में चोखा इस्तकबाल हो रहा होगा, तैयारी हो रही है। फलाना मिंबर आ रहा है, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा हमारा अंदाजा तो यही है कि हम लोग नीयत के खोटे, दिल के खोटे, अमल के खोटे, निगाह के खोटे। जब सारा ही खोट है तो खरीदार कहां से आएंगे? कौन सी सूरत होगी हमारे लोग खरीदार बनेंगे? शिरक के सारे अड्डे हमने गर्म कर रखे हैं। कुफर तमाम लोग हम करते हैं। झूठ, जिना, बदकारी, शराब, हरामखोरी, सारा जो काम काफिर भी नहीं करता वो ये मुसलमान कर रहे हैं। तो फिर अब मुकाबला कैसे होगा? वरना हदीस की किताबों में आता है कि सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं कि ओहद के दिन मैंने निगाह मारी चारों तरफ, जिंदों में मैंने देखा, फिर शहीदों में मैंने तलाश किया। हजरत अली फरमाते हैं जब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे न मिले तो मैं घबरा गया। उधर काफिरों ने झूठा ऐलान कर दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने ठान ली कि अगर वो ही ना रहे तो मैं रह के क्या करूंगा अब? या फिर जिब्रील अमीन आकर फरिश्ते आसमानों पे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। फरमाते हैं मैंने तलवार लेकर मुकाबला किया, एक पूरी जमात को मैंने आगे लगा लिया। अचानक मेरी निगाह पड़ गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। मेरा हौसला बढ़ गया, फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार बन गया। एक पूरी जमात हमला करने आई। हुजूर ने फरमाया शाबाश ए अली, इन सब का मुकाबला कर। उसको पीछे धकेला हटाया, फिर एक और जमात आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करने के लिए काफिरों की। हजरत अली ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया। हुजूर फरमाते हैं अली, इस तेरी बहादुरी को अल्लाह ने देखकर जिब्रील के हाथ जुबान से तुझे सलाम भेजा है, तो तुझे सलाम भेजा है। अरे मुजाहिदों को अल्लाह के सलाम आते हैं, मुजाहिदों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह तो इतना मुजाहिद और शहीद से खुश है, यूं फरमाया जो आदमी शहीद हो जाए उसका वो जो खून वून है वो नहीं धोना, उसको यूं ही दफन करो, उसको तुमने गुस्ल नहीं देना।
اس کو غسل تم نے نہیں دینا. کیوں؟ میں چاہتا ہوں قیامت میں اس کو تازہ لہو بہاتا ہوا اٹھے وہ، اور پھر میں اس سے پوچھوں کہ تجھے کس نے مارا. جیسے جب تک سرٹیفکیٹ نہ بنے نا ڈاکٹر کا، اس وقت تک لوگ خون وون نہیں دھوتے نا. اللہ فرماتے میں قیامت میں سارے سرٹیفکیٹ بناؤں گا. کس نے کس کو مارا، کس نے کس پہ زیادتی کی، کس کو کس نے تنگ کیا. اندھا پن کی بھی حد ہو گئی ہے. آج ہمارا مسلمان سوچتا ہی نہیں. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ کشمیر میں نہیں مقابلہ کرنے جا سکتے، لیکن بات تو ایسی کرو اور دعا تو مانگ. ہر وقت دل میں دھڑکن تو بنا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، کفر کو مغلوب فرما. تم تو ہوٹلوں پہ بیٹھے بیٹھے بکواس کرتے ہو، تم تو دعا بھی نہیں مانگتے. فائرنگ ہوئی ہے، وہ تو کل بھی تھا اخبار میں. تو یہ سارے ہی پھنسیں گے. اب سب کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، نماز چھوڑ دی، مسجد چھوڑ دی، اللہ کا قرآن چھوڑ دیا، دین و ایمان کو پیٹ کر دی. اب تو ایسے حالات بن رہے ہیں کہ نہ کوئی جنازہ پڑے گا، نہ کوئی قبر بنائے گا، نہ کوئی دفن کرے گا، نہ کوئی کفن دے گا. اور جب سارے ہی مریں گے تو کہاں سے آئیں گے کفن دفن کرنے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک کی حفاظت فرما اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما. اور یہ جتنے اس ملک میں ظلم ڈھا رہے ہیں، پتہ نہیں بڑے بڑے ہلاکو خان چنگیز کی اولاد کہاں سے آئی ہے، تاتاری کہاں سے آئے ہیں، جو جنازوں پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں. یا اللہ ان سب کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے، ان کے خاندانوں کے نام و نشان مٹا دے. دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیان کے لیے علی حنیف کے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آگے ویڈیو بہت جلد ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.